انا کننا نستنسخ، لیکن یہاں پر باب استفعال سے ہے، نوٹ کرنا، استنساخ، نسخ کرنا، کافی کرنا، اور وہاں پر جو ہے نا زائل کرنے کے معنی میں ہے۔ اور یہ جو ہندو عقیدہ رکھتے ہیں نا اس کو تناسخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تناسخ۔ اور سنسکرت میں اس کو اواگون کہتے ہیں۔ یہ سنسکرت کا جو لفظ ہے، میں نے عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی کتاب سے میں نے پڑھی تھی۔ اس میں تناسخ، ایک انسان کا جو روح ہے نا، روح تو انسان مر گیا، یہ آدمی ہندو کے مذہب کے مطابق وہ پاپی تھا، گنہگار تھا، تو ابھی یہ روح نکل گئی اور کسی برے مخلوق میں داخل ہو گئی، تو اس کو اواگون کہتے ہیں۔ سنسکرت میں اس کو اواگون کہتے ہیں نا، اور عربی میں جو ہے نا اس کو تناسخ الارواح کہتے ہیں۔ ایک الپنار کپنی میں ایک پنڈت تھا، اس کے ساتھ میری بات ہو گئی، تو اس نے بولا کہ ہم بھی جنت جہنم مانتے ہیں، اور بڑا عابد تھا، یعنی درمویر تھا، رات 12-1 بجے تک اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ اس کو دعوت دو، تو اس نے دعوت نہیں مانی لیکن مناظرہ کرنے لگا۔ تو میں نے پھر اس کو کہا کہ بھائی یہ جو عبادت کرتے ہو اس کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ تم آخرت کو نہیں مانتے، جنت جہنم کو نہیں مانتے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، ہم تو مانتے ہیں، یہ جو ان کے مذہب کے مطابق وہ سورگ اور نرک کی بات ہے، اس نے وہ کر لی۔ تو الحمدللہ میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ جو آتما ہے، روح، یہ کسی برے انسان کی ہو روح، تو وہ کسی کتے میں، کتیا جو ہے نا وہ بچوں کو جنے گی، تو کسی پلے میں جو ہے نا یہ روح داخل ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ یہ روح تو پلید ہے نا، یہ تو خراب ہے، لیکن وہ جو کتیا کا بچہ ہے، پلا، اس کا کیا قصور ہے کہ ظالم انسان کی روح اور آتما پر اس کو عذاب میں لاتے ہو، کہ پھر جو ہے نا یہ 7 جنموں تک پوتر ہو کے پھر انسان میں آ جائے۔ الحمدللہ پھر اس میں وہ بے جواب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ صرف باڈی کا قصور نہیں ہے، اس کی آتما کا بھی قصور ہے۔ اور پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ تم لوگ مردوں کو جلاتے کیوں ہو؟ تو اس دن الحمدللہ میں نے ان کے سامنے وہ حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے امتوں میں ایک انسان تھا، بڑا گنہگار تھا، تو جب قریب الموت ہوا، موت بالکل قریب ہے، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں کیسا باپ تھا، کیسا والد تھا میں تمہارا۔ تو بیٹوں نے عرض کیا کہ بڑے اچھے باپ تھے آپ نے زبردست ہماری خدمت، اور یہ جو ظلم کیا ہے ادھر ادھر تو یہ بیٹوں کے لیے کیا، ظالم تھا، گنہگار تھا۔ تو اس نے کہا اچھا، تو میں نے تو زندگی میں کوئی بلائی کا کام نہیں کیا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالو، اور پھر جو ہے نا تیز و تن طوفان والے دن، ہوا والے دن میری جو راکھ ہے نا اس کو بکھیر دو۔ اگر اللہ رب العالمین نے مجھ پر قدرت پا لیا تو مجھے اللہ رب العالمین ایسا عذاب دے گا کہ ایسا کسی کو نہیں دے گا۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کی، بخاری کی حدیث ہے، میں الفاظ اس لیے نہیں پڑھتا ہوں تاکہ بات مختصر ہو جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، تو اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو، پانی کو، سب کچھ کو حکم دیا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے پوچھا اے میرے بندے تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے عرض کیا اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا۔ حالانکہ اس میں ایک کفریہ بات ہے، ان قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پا لی، اللہ کی قدرت میں شک کرنا کفر ہے، لیکن یہ جاہل تھا، یہ آدمی کیا تھا؟ جاہل تھا۔ تو میں نے اس ہندو کو بولا، پنڈت کو، یہ 2018 کی بات ہے، میں نے اس کو کہا کہ تم مردوں کو کیوں جلاتے ہو؟ کوئی تمہاری ویدوں میں، یجر وید اور وغیرہ، یہ گیتا کی وید ہے، اس میں کسی ایک وید کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ یہ دلیل ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ چلو تمہارے ہندو دھرم کا دلیل میں نے دیا
تو میں نے اس کو کہا کہ یہ دلیل ہے، لیکن یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک جاہل آدمی کا واقعہ ہے، اور پھر اس سے تم لوگوں نے اپنا درم بنا دیا۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی، یہ جو مماتی لوگ ہیں جو ان قبروں میں عذاب نہیں مانتے، ان کا رد بھی اس سے ہوتا ہے۔ عذاب ثواب دونوں کا ہے، روح کو بھی ہے، جسم کو بھی ہے۔ یہ توحید کے نام پر جو ہے نا جسموں کے عذاب کے منکر ہے۔ پہلے کراچی میں وہ مسعود الدین، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی فرقہ نکلا، ابھی جو ہے نا اشاعت التوحید والسنہ، جو مماتی دیوبندی ہے نا، ان میں بھی یہ عقیدہ جو ہے نا آ گیا، اور اس کا جو ہے نا وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم ان قبروں میں عذاب ثواب مانیں تو لوگ جائیں گے اور ان قبروں سے جو ہے نا مانگیں گے، کیونکہ اس میں تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سنتی بھی ہے، یہ جاہلوں کی بات ہے، جاہلوں کی بات ہے یہ۔ کیوں؟ ہمیں ایسے لوگ معلوم ہے کہ جو ان قبروں میں عذاب ثواب کے قائل نہیں ہے اور عقیدے میں پکے مشرک، جیسے مصر کا ابھی جو ہے نا ایک مولوی فوت ہو گیا متولی شعراوی، ان قبروں میں وہ عذاب ثواب کا منکر تھا اور عقیدہ بالکل شرکیہ تھا اس کا، صوفی تھا، اشعری تھا عقیدے میں، تصوف سلوک میں صوفی تھا، مذہباً مالکی تھا، ابھی فوت ہو گیا میرے خیال سے 2019 میں، سن میں بھول گیا ابھی، لیکن بہت بڑا ادیب تھا اور مفسر تھا قرآن کا۔ تو جو عقیدہ تم رکھتے ہو کہ ان قبروں میں سننا، عذاب وغیرہ وغیرہ، یہ شرک کے لیے سبب ہے، نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے آدمی، یعنی ان جیسے توحید کسی نے نہیں پھیلائی، ان کے شاگرد امام القیم رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام امام مجدد الدعوہ رحمہ اللہ نے جو توحید پھیلائی ہے پوری دنیا میں، ایسے توحید کسی نے نہیں پھیلائی، اور وہ ان قبروں میں عذاب ثواب اور سننے کے قائل تھے۔ بھائی تب کہو یہ بات جب کوئی سننے کا عقیدہ رکھے حدیث کی وجہ سے، لیکن پھر بعد میں جائے اور قبروں کو پکارے، پھر کہ ہم کہیں گے کہ ہاں یہ کفر یا شرکیہ بات ہے۔ لیکن ان قبروں میں عذاب ثواب ہے، کیسے؟ جیسے شریعت میں ذکر ہے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، لیکن یہ بات میں نے اسی لیے کی ہے کہ ان مماتیوں کے افکار اور نظریات والے لوگ موجود تھے، اور ان میں سے ایک جو ہے نا یہ صاحب احکام القرآن جساس، ان کے عقائد میں شیعت بھی تھی، اور اسی طریقے سے ایک اور مولوی گزرا ہے اور بہت بڑا علامہ ہے وہ کشاف زمخشری، یہ عقیدہ رکھتے تھے جو مماتی رکھتے ہیں قبروں کے بارے میں، نہ سننے کے بارے میں۔ ایک درس بھی ان کا دکھاؤ، ایک مدرسہ بھی دکھاؤ کہ ان کے دروس کی وجہ سے توحید کا کوئی مدرسہ بنا ہو۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اس طرح کی کتابیں ہم جانتے ہیں، واقعات ہم جانتے ہیں۔ ایک مولوی ہے احمد رضا خان بریلی سے بڑھ کر قبر پرست ہے، واللہ اس سے بڑھ کر گور پرست ہے، اور ان قبروں میں وہ ثواب عذاب نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جسم مثالی جو ہے نا روح کو دی جاتی ہے، اس کو عذاب ثواب ہوتا ہے، اور ہے قبر پرست۔ کیا اس عقیدے نے اس کو قبر پرستی سے بچایا کہ یہ مماتی اس طرح کہتے ہیں؟ فلہذا وہ جو درس تو ہم سے رہ گیا بھائی، تو مماتی لوگ جو اس طرح کے افکار نظریات رکھتے ہیں، اس کا شریعت کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں، دور کا واسطہ بھی نہیں، یہ ان کی اپنی عقل پرستی ہے۔ ہم ان کی خدمات کو اچھا کہتے ہیں، ان کی خدمات ہے خیبر پختونخوا میں، خصوصاً پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں زیادہ ہے۔ لوگوں کو قبر پرستی سے انہوں نے نکالا، لیکن یہ بھی ان کے خرافات ہے، اور اس وجہ سے وہ انکار حدیث کے فتنے میں بھی بہت آگے آگے ہے۔ اور جو بھی ان میں تقوادار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، واللہ اللہ رب العالمین نے ان کو اہل حدیث بنا دیا، جیسے شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد